ابھی آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ رمضان کا اہل بیت چینل پہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہاں ایک پیچھے سے ایک چھوٹا سا کلپ بتا رہے کہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو. پہلا ہی جملہ یا رحمانو یا رحیمو ہے. یہ اتنا عجیب اللہ کا نام ہے، یہ اتنا عجیب اللہ کا نام ہے کہ پورا اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا، جبکہ ضروری نہیں ہے. ہر نماز کے بعد میں پھر پیغام دیے جا رہا کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے شکر کے ساتھ 7 مرتبہ بولنا یا ارحم الراحمین، یا آپ یہ بولو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو. پھر ایک بات بول رہا 7 ٹائمز. کتنی دیر ہوئی؟ 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ. اپنی انگلی پہ پڑھو، انگلی پہ. کیوں؟ یہ انگلی روز محشر گواہ بنے گی تمہاری. واہ واہ واہ. کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا آپ سے. یہ انگلی لحد کے اندر گواہ بنے گی کہ انہی انگلیوں سے، انہی فنگر سے یہ اللہ کو رحمان و رحیم کہتا تھا. اسی انگلیوں سے یہ اللہ کو یا رحمان و یا رحیم کہتا تھا. اس لیے کہ مرنے کے بعد صرف اس کا رحم چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو. مرنے دنیا میں آپ 1000 چیزیں کر لو، لیکن مرنے کے بعد تو انسان کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا کہ پروردگار تو رحم کر دے. وہاں جانے کے بعد عابد ملرامی کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کاش پوری دنیا میں، پوری لائف میں ہم یا رحمان و یا رحیم بولے جاتے. اس لیے کہ وہاں جو دنیا میں اللہ کو کا یہ نام لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنا رحم کرتا، دنیا میں بھی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر وہ اتنا رحم کرتا. دوستو اگر اللہ کا رحم شروع ہو جائے نا، شروع ہو جائے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، انلیس میں کوئی ایسے خدا نخواستہ گناہ کر رہا جس کی طرف سے اس کا رحم رکتا ہے. تو کوشش یہ کرو کہ جب تم پہنچو، جب افطار کا وقت آئے اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سامنے 1000 نعمتیں تمہاری رکھی ہوئی ہے، پہلی چیز میں پلیز پہلے افطار میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا، آدھے پون گھنٹے میں آپ افطار کریں. جب آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ صبح سے شام تک فاقے سے تھا، لیکن تو نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی جس کا میں قابل نہیں ہوں، جس کے لیے مجھے ضروری نہیں ہے کہ تو اتنی نعمتیں مجھے دے. اس لیے کہ یہی جملے دعائے کمیل کے ہے. مولا جیسی پرسنالٹی جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کے نام پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی. یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کفن کے اوپر یا علی لکھ دیا جائے تو میری بخشش ہو جائے. وہ مولا دعائے کمیل میں بول رہا کہ اللہ میں تیری اس قابل نہیں ہوں، تو نے جو مجھے اتنی تعریف کرا دی، اتنی نعمتیں دے دی. آپ سوچو ہر فخر، ہر تعریف مولا کے لیے ہے، لیکن مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے کتنی انکساری کے ساتھ بول رہے کہ میں قابل نہیں ہوں. اگر علی قابل ہے تو ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم تو مولا کے غلاموں کے غلام. تو کوشش ہے کہ پہلا لقمہ کھانے سے پہلے اس کی تعریف، اس لیے کہ اللہ کو تعریف پسند ہے. اللہ کو میں کوئی لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو، اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے. اور یہی طریقہ معصومین نے بتایا ہر دعا میں، پہلے اس کی تعریف کی پھر اپنی حاجت کو پیش کیا. اسی طرح خطبوں میں جتنے آپ سرمنز دیکھیں گے معصومین کے، ہر سرمن میں ہر معصوم نے پہلے اس کی تعریف کی. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ علویہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ فاطمیہ اٹھا کے دیکھو، وہ سارے خطبوں میں جو ہے پہلے اس کی تعریف پھر اپنی حاجت. تو ہمارے سامنے تعریف کیا؟ اس تعریف اللہ کی کرے، کچھ مت کرو، صرف اتنا بولو اللہ تیرا شکر ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. یہ ایک جملہ ہے، لیکن دوستو آپ بھی بولے، اپنے بچوں سے بھی کہلا میری زبان نجس، میں نے اس زبان سے گناہ کیے ہیں، اس زبان سے غیبتیں کی ہیں، اس زبان سے میں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں. لیکن معصوم بچے، ان کی تو پاک معصوم بچہ بولے گا یا رحمانو یا رحیمو. وہ اتنا رحمان ہے اور اتنا کریم ہے کہ آپ کا پورا رحمت آپ کے پاس، آپ کے گھر میں آ جائے. اینڈ وی آر سو لکی. آپ یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا سال، ایک رمضان گزرنے کے بعد پورا سال تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، اور آج تو نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ تو نے میرے سامنے افطار لگی کہ جس کا میں روزہ رکھ لیا. یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے.
تو اب کیا بولنا ہے آپ کو؟ یا رحمانو یا رحیمو یا رحمان 5 دفعہ بولو، 7 دفعہ بولو، 9 دفعہ بولو. میں کوئی زیادہ لمبا نہیں بول رہا. آپ بولیں گے یار افطار کا وقت ہے، اتنے نام لینا اللہ کے. نہیں، آپ بولتے ہوئے چل جاؤ ڈائننگ ٹیبل. شکر ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے. اب امپورٹنٹ دعا ہے. پہلا روزہ گزر گیا میرا صحت کے ساتھ. اب تجھ سے پروردگار یہ معروضہ ہے، تجھ سے یہ خواہش، تجھ سے یہ حاجت ہے. اس لیے کہ حاجت صرف اللہ سے اور معصومین سے. تجھ سے یہ حاجت ہے کہ پورے 29 روزے اسی طرح صحت کے ساتھ گزرے، ہیلتھی گزرے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. کوئی کچھ بول سکتا کہ کل کیا پریشانی آنے والی ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا. اللہ ساری پریشانیوں سے ہم کو نجات دے. تو اس کا شکر ادا کر کے اس کے بعد پہلا لقمہ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک قسمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تو یہ دعا پڑھو. نہیں بھی پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیرا شکر ہے. پہلا اس لیے کہ یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا یہ چوتھے امام کا طریقہ، معصوم امام کا طریقہ. میں نے یوں نہیں بتایا کہ شکر ادا کرو نعمت کی، اس لیے کہ چوتھے امام کا یہ طریقہ تھا کہ جب سامنے نعمت آتی تھی، کوئی نعمت، ایون گلاس آف واٹر، ایک روٹی میرے مولا کے سامنے آتی تو مولا پہلے شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روٹی تو دی. کتنے ایسے بندے، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رزق نہیں ملا. کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس افطار کو کچھ نہیں. اسی لیے بے انتہا ثواب بتایا گیا. ایک کھجور کسی روزے دار کو دے کے تم افطاری کرا رہے تو اللہ تمہارے اس وقت کے سارے گناہوں کو معاف کرے. جب میں کہتا ہوں کہ گناہوں کو معاف کرتا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا، ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ میرے ہیں کون سے گناہ جو معاف کرے. رمضان سے بہتر یہ آخری مہینہ ہے، یہ یاد رکھ لو. لاسٹ منتھ ہے، رجب شعبان گزر گیا. اب پھر 1 سال کے بعد یہ سیزن آئے گا. یہ رحمتوں کا سیزن ہے، یہ برکتوں کا سیزن ہے. 2 مہینے گزر گئے، پتہ نہیں کتنی رحمت میں نے لی اور کتنی رحمت چھوڑ دی. میں پتہ نہیں 2 مہینے میں اللہ کتنی نعمتوں کو دینا چاہتا تھا، ہمارے دروازے تک بھیجا تھا، لیکن ہم نے دروازوں کو بند کر دیا. دروازوں کو لٹرلی ایسے لاک نہیں کیا، ہمارے اعمال نے دروازوں کو بند کر دیا، ہمارے گناہوں نے دروازوں کو بند کر دیا. کتنی رحمتیں بھیج رہا تھا، ہم لے نہیں سکے. اب یہ لاسٹ چانس ہے سب کو. 1 سال کی زندگی، اتنی بڑی بات بولا، نیکسٹ رمضان تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلتھی رہو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری سے بچے گا. دیکھیں بیماری آئے گی ضرور، یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، 100% آئے گی اور آنا بھی چاہیے. بیماری، اگر بیماری نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. تو بیماری آنا، لیکن آئے گی بھی اور جائے گی بھی اسی کے کرم سے، اسی کے کرم سے. کہ اس کا کرم ہو جائے تو وہ آنے والی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو سکتی. تو کچھ بھی ہو سکتا. ہم کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل کا روزہ ہم پراپرلی ہیلتھی رہ سکیں گے یا نہیں. سحری کو بھی اٹھے، دن بھر بھی بڑا، ایک جملہ غور سے سن، دن بھر بھی بڑے آرام کے ساتھ گزار لیا، افطار کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، لقمہ اٹھانا چاہا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے، یا پیٹ اپسٹ ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. 1000 چیزیں دوستوں جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آ رہے. کتنے واقعات بتاؤ. ابھی کل ایک بہت اچھے انسان کا رات میں اچھے پاس سے پتہ چلا کہ ختم. لوگوں کو یقین نہیں آیا، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ختم. اتنا پیارا ڈاکٹر تھا. جب نیوز آئی تو ہنگامہ مچ گیا کہ ابھی مل کے گئے اور ابھی چلے گئے. اللہ سب کی زندگیوں کی، رمضان میں زندگی کو اللہ بڑھاتا ہے. روزوں سے تمہاری لائف کا سپین بڑھتا ہے. اگر روزوں تمہارے ایکسپٹ ہو جائے تو اللہ تمہاری زندگی کو اتنا بڑھا دیتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ دعا کرو کہ زندگی بڑھے تو ایمان کے ساتھ بڑھے، انشاءاللہ صحت کے ساتھ بڑھے اور ایمان کے ساتھ. کسی کا وہ محتاج نہ بنائے سوائے اس کے اور محمد اور عالمہ. یا رحمانو یا رحیم سے شروع کرو. پھر اللہ کا یہ جو نام ہے جو ابھی اہل بیت چینل کے بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا، یا حیو یا قیوم،
آپ کو معلوم یہ تسبیح کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم. اگر تم روز یہ تسبیح پڑھو تو عجب نہیں کہ موت آئے اور ٹکرا کے واپس چلی جائے. واہ واہ واہ. میں کیا بول رہا ہوں، آپ سارے سننے والوں کا لحبت چلو. یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کی وہ صفت آپ بتا رہے کہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی. تو آپ سوچو، جب تم اس کی تعریف کر رہے کہ پروردگار تو ہمیشہ رہے گا، عجب نہیں کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے کے تم کو 100 برس تک صحت کے ساتھ رکھے. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا. تو رمضان ہے جو تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا، رمضان ہے جو تمہاری صحت کو صحیح رکھے گا. دعا یہی کرنا کہ اللہ مجھے صحت دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. یہ تسبیح یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو کی میں کل اس اور ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیومو آج یہ رات میں پڑھنا، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ پڑھو، جتنا چاہے پڑھو. لیکن یہ تسبیح رمضان میں اللہ کے ناموں کی تسبیح زبان پہ لاؤ. تمہاری زبان پہ اللہ کے نام آنا چاہیے. 99 نیمز میں ایک نام اسم اعظم بھی ہے. اگر وہ تم زبان پہ ہر نام کو ریپیٹ کرتے رہو اور اسم اعظم تمہاری زبان پہ چلتا رہے تو آپ سے ایسے کرشمے ظاہر ہوں گے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے تم بولنے لگے. اسی لیے میں کہہ رہا کہ آج یہ نام دے رہا یا رحم، کل بولوں گا اس پہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو پہ ڈیٹیل میں بولوں گا یا حیو یا قیوم. اور آج 2 رکعت شکر کی نماز اس لیے بھی پڑھنا کہ تمہارا پورا روزہ گزر گیا صحت کے ساتھ اور افطاری بھی ہوگی. اب دعا یہ کرو کہ پروردگار صحت تک صحیح رہو، پیٹ اپسیٹ نہ ہو، کوئی ایسا پرابلم نہ ہو کہ صحت نہ ملے. صحت تک تم شکر ادا کر لیا، تم نے مانگ لیا تو صحت مل گئی. اب صحت کے بعد شکر ادا کرنا، یہ دعا کرنا کہ پروردگار پورا روزہ گزر جائے پھر مجھے افطاری مل جائے. تو یہ 24/7 کا شکر ہے جو تم کو مسلسل مل رہا. اور تم یہ مسلسل کرتے رہو گے تو 1 مہینہ اگر تمہاری یہ پریکٹس رہے گی تو اتنی عادت ہو جائے گی کہ نارمل 11 منتھس میں تم ہر کھانے کے بعد تم شکر ادا کرو گے تو دوسرا کھانا مل رہا، دوسرے کھانے پہ شکر ادا کر رہے، تیسرا کھانا مل رہا، تیسرے کھانے پہ شکر ادا کر رہے کہ رات آرام سے گزرے. تو اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ تم پورا سال رحمت خدا کے سائے میں آ جاؤ. واہ واہ واہ.